बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहजादा दाऊद इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपने बेटे के साथ एक ऐसे एडवेंचर पर गए थे। उनको बड़ा शौक था कि किसी तरह वो टाइटैनिक का मलबा देखें। लेकिन अगर शहजादा दाऊद ने एक शख्स की किताब पढ़ ली होती तो शायद आज वो जिंदा भी होते, और शायद उसके बाद उनका ये टाइटैनिक का मलबा देखने का जो ख्वाब था, या फिर जो लोग कह रहे हैं कि कुछ खजाना तलाश करना था जो सिम्पसन कार्टून में दिखाया गया, वो शायद उनकी थ्योरी बदल जाती और कहानी का रुख कुछ और होता। अब अब ये जो थ्योरी सामने आ रही है कि असल में वो जो सीईओ था वो टाइटैनिक का मलबा देखने नहीं गया था, वो इन्वेस्टिगेट करने गया था कि नीचे कुछ है, नीचे कोई और मामला है, कि वहां पर कौन सा शिप है। अब आप जरा इस शख्स की जिसके बारे में हकीकत टीवी अब आपको बताने जा रहा है, इसकी पूरी थ्योरी को अगर आप समझ लेंगे, जिसने अपनी किताब में साबित किया है कि टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं था, शायद यही वो राज तलाश करने के लिए वो जा रहा था। और देख लें, क्योंकि उसमें सिम्पसन कार्टून में बताया था कि उसको उस खजाने का पता चल गया, और 1 घंटे कुछ के बाद उनकी जो आप दोस्त थी वो फट गई। ऑक्सफोर्ड के ऑथर रॉबिन गार्डिनर, इन्होंने एक किताब लिखी, और ये किताब पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग किताब रही। इन्होंने जो थ्योरी दी है उसको पहले आप समझ लें, फिर उसके बाद आप डॉट्स कनेक्ट करें, आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि असल में कहानी हुई क्या है। उसके मुताबिक उसने अपनी किताब में एविडेंस दिए, सबूत दिए, सारी चीजें दी। उसने कहा कि टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं था। जो डूबा था जहाज, और जिसका मलबा समंदर के पैंदे में पड़ा है, यानी ये जो उसकी गहराई में, वो टाइटैनिक नहीं है। उसने साबित किया तमाम तस्वीर के साथ, एविडेंस के साथ, कि जो मलबे वाला जहाज था वो टाइटैनिक नहीं बल्कि सिस्टर शिप यानी साथ चलने वाला बहरी जहाज था, जिसका नाम ओलंपिक था। अब ये जो असल में राइटर है, इसने कहा कि पिछली सदी का सबसे बड़ा इंश्योरेंस फ्रॉड था। उसने कहा अरबों रुपए की जो इंश्योरेंस थी इस दौर में टाइटैनिक की करवाई गई थी। बच जाने वाले लोगों के बयानात के मुताबिक जो लोग बचे थे, कि जो लाइफ बोट्स थी वो ऊपर से नीचे लटकाई जा रही थी, हमने फिल्म में भी देखा, जिनके जरिए वो बचे। टाइटैनिक में ऐसा कोई बंदोबस्त तो था ही नहीं। उसने कहा कि डेक पे मौजूद लोगों को ऊपर से कश्तियां दी गई थी। उसने कहा जहाज का मौजूदा मलबा जो आज भी समंदर की तह में पड़ा है, इसकी खिड़कियों के दरमियान जो फासला है वो इतना नहीं था जितना टाइटैनिक जहाज की खिड़कियों में था। उसने कहा कि मौजूदा मलबे की खिड़कियों में फासला इतना है जितना ओलंपिक जहाज की खिड़कियों में था। ये फर्क तस्वीरों की मदद से अब भी वाजह होता है। मुसन्निफ के मुताबिक जो उसने लिखा, उसने कहा कि जो सरमायाकार था यानी इन्वेस्टर था जेपी मॉर्गन, इसने कंपनी में बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, सरमायाकारी कर रखी थी, जिसने टाइटैनिक बनाया था उस कंपनी में, और सरमायाकारी रॉयल न्यू से भी ज्यादा थी। उसने कहा जेपी मॉर्गन इन दिनों में अपना जो इन्वेस्टमेंट थी सोने की स्मगलिंग की शक्ल में वो अमेरिका मुंतकिल कर रहा था, जहां टैक्स छूट थी और सरमाए की कोई पूछगिछ नहीं होती थी। उसने कहा बरतानी हुकूमत के ताउन से जेपी मॉर्गन इस दौर में 80 लाख यूरोस की मालियत का सोना स्मगल करना चाहता था। सोना टाइटैनिक के जरिए अमेरिका जाना था, मगर ये कह दिया गया कि टाइटैनिक डूब गया है, जबकि असल में डूबा ओलंपिक को गया, यानी उन्होंने खुद डुबोया था। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये बात समझने वाली है। उसने कहा डुबोया नहीं था, खुद इन्होंने प्लान के तहत एक हादसा करवाया। अब उसके बाद वो कहता है कि असल प्लान ये नहीं था कि ओलंपिक को डुबोया जाए, असल प्लान ये था कि ओलंपिक को किसी बर्फ के तोदे के साथ टकराया जाएगा जिससे वाज़ह डैमेज हो, और वाज़ह डैमेज दिखाकर इंश्योरेंस क्लेम किया जाए। मगर वो तजर्बा बिल्कुल उलट हो गया और पूरे का पूरा जहाज ही डूब गया। इसके मुताबिक असल में कोई आइसबर्ग से टकराने का वाकया ही नहीं हुआ था। उससे कहा जितना बड़ा जहाज था, अगर आइसबर्ग से टकराता, टकराने के बाद इतना बड़ा झटका लगना था कि जहाज के तमाम मुसाफिर फ्लोर पर गिर जाते। मगर जो लोग जिंदा बचे हैं उन मुसाफिरों के मुताबिक टकराने की कोई आवाज ही नहीं थी, एक हल्का सा झटका महसूस हुआ था। अब वो कहते हैं कि मुसन्निफ के मुताबिक उसने जो बात की, उसने कहा असल जो जहाज था टाइटैनिक का वो 1933 तक ओलंपिक जहाज बनकर तैरता रहा, और उसको वर्ल्ड वार 2 से पहले इन्होंने रिटायर कर दिया, फिर उसके बाद तोड़ दिया। और जहाज डूबने के बाद बहुत से बच जाने वाले जो लोग थे उनके बयानात को छुपा लिया गया। उसने कहा कि ये जो बयानात उसने इंक्वायरी में भी दिए, एक इंक्वायरी बैठी थी
اور آج تک کوئی اس کے کلیم کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ اس نے بہت ساری اور باتیں کہی کہ کیسے پیچز لگائے گئے، کیسے اس کو سروس میں رکھا گیا۔ اب یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ٹائٹینک تو کبھی گیا ہی نہیں تھا اور وہ ڈوبا ہی نہیں تھا، اور اس ساری صورتحال کے اندر اس نے یہ جو کہانی بتائی ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں کو سوار کر کے ان کا صفایا کیا گیا۔ اب جو سی او ہے اس کی بیوی کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ تھا جو اس جہاز میں سوار تھے، جو کہتے تھے کہ اصل میں ہم نے فیڈرل ریزرو بینک قائم ہی نہیں کرنا۔ اب پرابلم یہاں پر یہ جو آ رہی ہے کہ یہ جناب انہوں نے جو تھیوری دی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ تھیوری تھی، اور اس پر انکوائری ہوئی، بعد میں ٹھپ ہو گئی، اور بعد میں اس کو کینسر ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن وہ کہتا رہا کہ آج تک کوئی اس کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ جگہ ایویڈنس ہے میرے پاس، دان کے اندر کوئی ہے۔ اس کے مطابق یہ جو فلم بنی ہے یہ اصل میں اصل راز کو چھپانے کے لیے تھی۔ اب یہ جو سی او ہے یہ نیچے جو جا رہے تھے، دیکھیں اتنے 1000 فیٹ نیچے تک تو امریکہ کی ملٹری اور ان کے پاس بھی ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں جو ہیں وہ دکھاتے تھوڑی ہیں کہ ایک پرائیویٹ شخص نے یہ کام کر لیا، اور پرائیویٹ شخص نے جب یہ کام کیا یعنی وہ اتنے لیول تک گیا، وہ ایسے راز کو لے آتا سامنے کہ پتہ چلتا کہ وہ ٹائٹینک نہیں اولمپک تھا۔ یعنی یہ اس ساری صورتحال کے اندر وہ کہتا کہ دنیا یہ بات جان جاتی کہ اصل میں معاملہ کیا تھا۔ اب تھیوریز جو اس وقت سوشل میڈیا سمیت ہر جگہ آ رہی ہیں کہ آیا اس ساری صورتحال کے اندر جو سمسنز کارٹون کے اندر دکھایا گیا کہ خزانہ، وہ خزانہ کیا تھا، وہ اصل میں راز تھا۔ تو راز اگر دنیا کو پتا چل جاتا تو وہ جو انشورنس کا اتنا بڑا کلیم ہوا اور یہ ساری صورتحال اس کا کیا کرنا تھا۔ اور اس صورتحال میں آج تک تو یہ چیز واضح نہیں ہو سکی وہ درمیان سے 2 ٹکڑے کیسے ہو گیا، یعنی اس پر تو کوئی تھیوری فٹ بیٹھتی ہی نہیں ہے۔ اور جو بچ جانے والے تھے پھر انہوں نے ایک فلم بنا دی، اور فلم بنا کر ایک عورت کو سامنے لے آئے کہ جی اس نے ٹائٹینک کی کہانی، اصل میں اس کا لوگوں کے دماغ میں وہ چیز ڈال دی کہ اصل میں واقعہ ایسے ہوا تھا، اور آج سے کوئی اس کی تھیوری کو غلط ثابت کر نہیں سکا۔ اور یہ شخص کافی عرصے سے اس پر کام کر رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ نہیں ایسا، اور فلم جب بن گئی تو ہٹ ہو گئی، اور آج تک لوگوں کے دماغوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹائٹینک کے متعلق ہر ایک ایسی چیز جو شہزادہ داؤد کو پسند تھی، اچھی یا بری، انہوں نے اس کے بارے میں ہر کتاب پڑھی تھی، لٹریچر پڑھے تھے، فکشن، تمام چیزیں۔ تو کیا ان کے دل میں ان کی بھی انہوں نے کتاب پڑھی تھی یا اس کے بارے میں سنا تھا؟ ڈیفینیٹلی بات ہے، پوری دنیا کے اندر جب اس نے دیکھیں انٹرنیشنل بیسٹ سیلنگ جو بک ہوتی ہے، اب اس کو مانیں یا نہ مانیں، ہم لوگ اس تھیوری پر بلیو کریں یا نہ کریں، لیکن آپ نے ایک تھیوری سنی، اسی طرح دنیا سنتی ہے اور سمجھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، جب ہم جائیں گے نیچے تو ہمارے ذہن میں چیز ہوگی، ہم دیکھیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ واقعی یہ جو راز تھے ان کو تلاش کرنے کے لیے جانا تھا؟ تو اس ساری صورتحال میں اگر وہ جاتے ان کو نہ جانے کیا ملتا۔ اور دیکھیں جہاں تک بات، 2 چیزیں بار بار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو سی او تھا جس سے ہم بنایا اس کے اوپر سارے لان تان کر رہے ہیں کہ جی اس کا ڈیزائن خراب تھا، فلانا تھا، یہ تھا، اس نے وہ کنجوس تھا، اس کو ہم نے وارن کیا تھا، مجھے کمپنی سے نکال دیا تھا، میں نے اس کے بارے میں کہا۔ ایک سمپل سی آپ بات بتا دیں کہ کوئی بھی سی او کوئی ایسی پروڈکٹ بنائے گا جس سے اس کی ساری زندگی ختم ہو جائے، اس کی کمپنی برباد ہو جائے، اور وہ کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ اپنے پہلے مشن میں 1 گھنٹے 45 منٹ کے بعد ہی تباہ ہو جائے۔ اور سوال پھر ایک اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امریکی فوج نے جو نیوی تھی ان کو پتا چل گیا کہ 1 گھنٹے 45 منٹ بعد ایک دھماکہ ہوا ہے اور آپ دوست پھٹ گئی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور جانے چلی گئی ہیں، تو 5 دن تک کیوں یہ کہا جاتا رہا کہ ہم نے مشن بھیجے ہوئے ہیں پانی میں، جو پانی میں جا کر ان کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو تلاش کر رہے ہیں، اب وہ مشن آ کر ہمیں بتائیں گے کہ اصل میں ہوا کیا تھا، اور ابھی تک ہم قریب ہیں، ہم نے بینگنگ کی ساؤنڈ کی آواز سنی ہے۔ یعنی وہ 5 دن تک قوم کو یہی کہتے رہے اور پوری دنیا کو اپنے کو یہ کہتے رہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے۔ اچانک جب وہ کہتے ہیں جی آکسیجن کا ٹائم ختم ہو گیا، اور اس کے بعد وہ ساتھ ہی کہہ دیتی ہمیں ملبہ بھی مل گیا، ہمیں فلانی چیز بھی مل گئی ہے، ہمیں یہ بھی مل گیا، ان کی باڈی نہیں مل سکتی۔ ایسا کیا راز ہے ٹائٹینک کے بارے میں جو وہاں پر کوئی تلاش کرنے کے لیے عام شخص جائے گا اور اس کو نہیں مل پائے گا اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ یہی تو ایک راز ہے، اور یہ ساری صورتحال کے اندر معاملہ جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ دیکھیں آپ سمپل سے کام کریں کہ سمسن کارٹون کے رائٹر کو پکڑ لیں کہ بھائی تم نے تھیوری کیسے لکھی تھی، سملیرٹی سمجھ ایک دفعہ ہو کہ کوئنسیڈنس ہو جائے تو سمجھ آتی۔ یعنی یہ کمال کا تماشا ہے کہ سمسن کارٹون دنیا کی ہر تھیوری، ہر بڑے ایونٹ کے بارے میں کئی سال 15 20 25 25 سال پہلے دکھا دیتا ہے یہ ہونے جا رہا ہے ہونے جا رہا ہے ہونے جا رہا ہے، ہو جائے تو کہتا ہے دیکھو
ہمارا تو گیس تھا۔ یہ یعنی آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے دنیا کے ساتھ۔ یہ جو تھیوریز ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیکن کوئی اس کو سمجھے تو پھر ہے۔